اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طفیل علیہ السلام مدد۔ محترم، آج ایک پیغام بڑا ضروری سمجھا جناب تک پہنچانا، اور یہ پیغام تمام مومنین کو پہنچانا، یہ گھروں میں پیغام پہنچانا، اپنے اپنے گھروں میں، یہ بہت ضروری پیغام ہے۔ عورتوں پر غسل کتنے واجب ہے، یہ اتنا اہم مسئلہ ہے جس سے ہمارے گھر کی عورتیں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں اس سے بہت دور ہیں، اور اس دوری کی وجہ سے وہ ساری زندگی اپنا جسم پاک نہیں کر سکتی۔ یہ اتھینٹک بات ہے۔ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد جو غسل ہیں ان کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں ہے۔ دیکھیں، شادی سے پہلے عورت پر بالغ ہونے کے بعد پہلا غسل جو واجب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بلوغت کا۔ چاہے بچہ بالغ ہو چاہے بچی بالغ ہو، اس پر پہلا غسل واجب ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرا غسل جو ہے وہ ہے حیض کا غسل۔ حیض کے غسل کے بارے میں تو سب کو پتہ ہے، لیکن اس میں کچھ پیچیدگیاں ہیں۔ میں کوشش کروں گا تھوڑے ٹائم میں آپ کی خدمت میں ساری بات عرض کر سکوں۔ حیض کا جو غسل ہے اس کے بارے میں تو تمام عورتوں کو پتہ ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر کسی عورت کو 3 دن کا حیض آتا ہے، کسی کو 5 دن کا آتا ہے، کسی کو 7 دن کا آتا ہے، یہ اپنی اپنی عورتوں کی ایک ترتیب ہے۔ ہر کسی کو 7 دن نہیں آتے، ہر کسی کو 5 دن نہیں آتے۔ جب اپنی لمٹ تک ان کو حیض آتا ہے اور اس لمٹ کے بعد بھی اگر بلڈ نہیں رکتا تو وہ حیض نہیں رہے گا، وہ استحاضہ ہو جائے گا۔ سمجھ آئی؟ یہ استحاضہ کے غسل کا 95% عورتوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، نہ مردوں کو پتہ ہے کہ استحاضہ کیا ہوتا ہے۔ وہ غسل جو 7 دن حیض کا ہے، اس کے بعد اگر بلڈ آئے تو پھر وہ حیض نہیں ہوتا، وہ استحاضہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ ختم ہو تو پھر عورت غسل کرتی ہے۔ غسل جب کرے گی تو پھر وہ 2 غسلوں کی نیت کرے گی، ایک حیض کی نیت کرے گی، ایک استحاضہ کی نیت کرے گی۔ اگر اس نے حیض کی نیت کر لی، استحاضہ کی نیت نہ کی، تو پھر وہ اس کا وجود ناپاک ہے، وہ اس کا وجود پاک نہیں ہوگا۔ تو نیت وہی ہے جو اس نے حیض کی ہے، اس کے ساتھ اس نے استحاضہ کی بھی کرنی ہے۔ طریقہ غسل کا وہی ہے جو حیض کا ہے، وہ جو جنابت کا ہے، طریقہ وہی ہے، لیکن نیت دونوں کی وکری وکری ہے۔ مثلا اس نے نیت کرنی ہے کہ نیت کرتی ہوں غسل حیض کی اور استحاضہ کی، واجب قربتاً اللہ۔ اگر استحاضہ لفظ استعمال نہ کیا نیت میں تو اس کا وجود ناپاک ہوگا۔ دوسرا شادی کے بعد غسل ہے غسل جنابت اور غسل نفاس۔ غسل جنابت بھی مشہور ہے، لوگوں کو پتہ ہے، لیکن یہ بات ساتھ یاد رکھنا کہ طریقہ وہی ہے، غسل جنابت کا بھی اور غسل حیض کا بھی، غسل نفاس کا بھی، غسل استحاضہ کا، ترتیب وہی ہے، لیکن نیت کا فرق۔ تو شادی کے بعد پہلا غسل اس پر واجب ہو گیا غسل جنابت، اور بچے کی پیدائش کے بعد جو غسل ہوتا ہے، جو بلڈ آتا ہے، اس بلڈ کے ختم ہو جانے کے بعد غسل نفاس کی نیت کرنی ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ 4 غسل جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں یاد کرنے، اپنے گھروں میں بھی، اور مردوں کو بھی چاہیے ان کو یاد رکھنا، تاکہ اگر کسی کو پتہ نہ ہو، کل آپ کی شادی ہونی ہے، اپنی بیوی کو آپ سمجھا سکیں، یہ بتا سکیں کہ یہ طریقہ کار ہے۔ تو غسل حیض کے ساتھ اگر غسل استحاضہ کی نیت نہ ہوئی تو وجود ناپاک ہے۔ غسل جنابت کے بعد جو بچے کی پیدائش کے بعد جو بلڈ آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں، اور پھر نفاس کا آپ نے نیت کر کے غسل کرنا ہے۔ تو سب سے جو ضروری ہے وہ ہے استحاضہ۔ باقی تینوں کا پتہ ہے کافی لوگوں کو، حیض کا بھی پتہ ہے، جنابت کا بھی پتہ ہے، نفاس کا بھی پتہ ہے، لیکن استحاضے کا نہیں پتہ ہے۔ تو اگر استحاضہ کی نیت نہ کی تو پھر آپ کا وجود جو ہے وہ ناپاک رہے گا۔ آپ نہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، نہ آپ کسی پاک جگہ کو، پاک چیز کو چھو سکتے ہیں۔ لہٰذا اس بات کو بہت ضروری ہے
تمام مومنین کو تک پہنچاؤ اس بات کو. گھروں میں یہ بات اپنے اپنی بیویوں سے کو کر سکتا ہے، کو وہ کرے، ان کو بتائے. یہ شریعت ہے. اگر یہ نہ سمجھی تو پھر وجود جو ہے وہ ساری زندگی ناپاک رہے گا.